بالی ووڈ اداکارہ سونم کپور کے ہاں دوسرے بچے کی پیدائش۔ بالی ووڈ اداکارہ سونم کپور اور ان کے شوہر آنند آہوجا کے ہاں دوسرے بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ سونم کپور اور آنند آہوجا دوسری بار والدین بن گئے۔ اس جوڑے کے ہاں 29 مارچ 2026 کو بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ خوشخبری اپنے مداحوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے آہوجا فیملی نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک محبت بھرا پیغام لکھا۔ جوڑے نے لکھا، انتہائی شکر گزاری اور محبت سے بھرے دلوں کے ساتھ ہم اپنے بیٹے کی آمد کا اعلان کرتے ہوئے بے حد خوش ہیں۔ ہماری فیملی میں اضافہ ہوا ہے اور اس کی آمد کے ساتھ ہمارے دل بھی خوبصورت انداز میں وسیع ہو گئے ہیں۔ ہم بطور 4 افراد پر مشتمل خاندان اس خوبصورت نئے سفر کا آغاز کرنے پر شکر گزار ہیں۔ محبت کے ساتھ سونم، آنند اور وایو۔ لبنان کا بیروت سے ایرانی سفیر کو نکالنے کا حکم، ایران نے اپنا فیصلہ بھی سنا دیا۔ لبنان کا بیروت سے ایرانی سفیر کو نکالنے کا حکم، ایران نے اپنا فیصلہ بھی سنا دیا۔ جنگ کے مطابق ایران نے لبنان کا بیروت سے ایرانی سفیر کو نکالنے کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ بیروت میں ایرانی سفیر لبنان کی جانب سے بے دخلی کے حکم کے باوجود وہیں رہیں گے اور اپنا کام کرتے رہیں گے۔ لبنان کی وزارت خارجہ نے پچھلے ہفتے ایرانی سفیر محمد رضا شیبانی کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر ملک چھوڑنے کا حکم دیا تھا۔ شیبانی کو 29 مارچ تک بیروت سے نکل جانے کا حکم کیا گیا تھا۔ خیبر پختونخوا میں بارش، آسمانی بجلی اور دیواریں گرنے کے واقعات میں 16 افراد جاں بحق اور 40 سے زائد زخمی۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارش کے دوران مکانات کی چھتیں، آسمانی بجلی اور دیواریں گرنے کے واقعات میں 16 افراد جاں بحق اور 40 سے زائد زخمی ہو گئے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ ایبٹ آباد میں مکان کی چھت گرنے سے 4 بچوں سمیت 5 افراد، بنوں میں 2 دنوں میں 8 افراد، جبکہ کوہاٹ میں کچے مکان کی چھت گرنے سے 2 بچے جاں بحق ہو گئے۔ بٹگرام میں مکان کی چھت گرنے سے ایک خاتون جاں بحق جبکہ ایک خاتون زخمی ہو گئی۔ ضلع سوات میں معلم جبہ روڈ سمیت مختلف مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ کے باعث ٹریفک متاثر ہوئی۔ دریائے سوات میں طغیانی کے پیش نظر مینگورہ کے نشیبی علاقوں سے لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی شروع کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب پنجاب، بلوچستان اور آزاد کشمیر میں مختلف حصوں میں تیز بارش اور بعض علاقوں میں ژالہ باری ہوئی ہے۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بارشوں کے باعث 4 افراد جاں بحق اور 7 زخمی ہو گئے۔ شمالی مشرقی بلوچستان اور کوہ سلمان رینج میں دوسرے روز بھی تیز بارش اور شدید ژالہ باری ہوئی۔ سیلابی ریلوں سے N50 ہائی وے دانا سر اور دارا بند کے مقامات سمیت متعدد شاہراہیں بند ہیں، جبکہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کا زمینی رابطہ متاثر ہے۔ پنجاب کے ضلع سرگودا میں، حافظ آباد اور صوبہ ٹیک سنگھ میں بھی بارش اور ژالہ باری ہوئی۔ مظفر آباد میں تیز بارش اور ژالہ باری ہوئی۔ وادی نیلم میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ بجلی کا نظام متاثر ہے، جبکہ لینڈ سلائیڈنگ سے متعدد رابطہ سڑکیں بند ہیں۔ برطانیہ نے ایران کے خلاف زمینی کارروائی میں شریک نہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ برطانیہ کے ایران کے خلاف زمینی کارروائی میں شریک نہ ہونے کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے 2 ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا، برطانوی افواج ایران میں امریکہ کے زمینی حملے کا حصہ نہیں بنے گی۔ ایران جنگ ہماری جنگ نہیں، ہم اس میں نہیں الجھیں گے۔ ہم نے جو کیا وہ دفاعی اقدام ہے۔ جیو نیوز کے مطابق برطانوی وزیر اعظم نے کہا، برطانیہ دفاعی اقدامات جاری رکھے گی، ابنائے حمص کو دوبارہ کھولنے کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ جنگ شروع ہونے کے 1 یا 2 گھنٹے بعد ہی ہم نے اپنے پائلٹس کو فضا میں تعینات کر دیا تھا۔ اقدام کا مقصد برطانیہ کے شہریوں، مفادات اور خطے میں اپنے اتحادیوں کا دفاع کرنا تھا۔ ہم برطانیہ کی قومی مفادات، خطے میں لوگوں کے تحفظ پر توجہ مرکوز رکھیں گے۔ جنگ کے گھریلو سطح پر پڑنے والے اثرات جو کچھ کر سکتے ہیں کریں گے اور بین الاقوامی اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام جاری رکھیں گے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ امریکی فوج کو نکالا جائے، ایرانی وزیر خارجہ نے سعودی عرب کو پیغام دے دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے سعودی عرب سے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے امریکی افواج کو نکالا جائے۔ ایکس سابق ٹویٹر پر ایک ٹویٹ میں اراغچی نے کہا کہ ایران سعودی عرب کا احترام کرتا ہے اور اسے ایک برادر ملک سمجھتا ہے۔ ایران کی کارروائیاں دشمن کے خلاف ہیں جو نہ عربوں کا احترام کرتے ہیں اور نہ ہی ایرانیوں کا۔ اراغچی نے اپنے اس بیان کے ساتھ ایک تصویر بھی پوسٹ کی جو بظاہر ایک تباہ شدہ طیارے کی ہے جس پر امریکی فضائیہ کے نشانات موجود ہیں۔ ساتھ ہی لکھا کہ بس دیکھو ہم نے ان کے فضائی کمانڈ کے ساتھ کیا کیا۔ تاہم امریکی سینٹرل کمانڈ نے ابھی تک اس واقعے پر عوامی طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔